بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جتنے بیٹھنے والے ایک بار استغفار پڑھ لیں تاکہ گناہوں سے معافی ہو جائے، تاکہ بات دل میں اتر جائے۔ انسان کا دل بہت گندا ہوتا ہے، اور گندے دل کے ساتھ انسان جب سنتا ہے تو انسان ترقی نہیں پاتا ہے اور بات دل میں اترتی نہیں۔ اس لیے جتنے بیٹھنے والے استغفار دل سے پڑھ لیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام، قابل تکریم بزرگان محترم، زندگی بھی ایک عجیب زندگی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر میں خوشی ہوتی ہے۔ یہی بچہ جب بڑا ہو کر انتقال کرتا ہے تو گھر والے روتے ہیں۔ ایک عجیب زندگی ہے۔ آپ ذرا غور کریں زندگی کے بارے میں۔ پیدا کب ہوئے، عمر بڑھی، تھوڑی اور عمر بڑھی، جوانی آئی، بعضوں کو بڑھاپا آیا، اور زندگی نے عجیب گل کھلایا ہمیں۔ کبھی دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے ہم نے، عجیب عجیب ہم نے دوڑ لگائے، اور دوڑتے دوڑتے ہم نے اس بات کو اب سمجھا ہے کہ زندگی میں جیسی سکون چاہیے ابھی تک وہ سکون نظر نہیں آیا۔ ہر انسان دوڑ لگا رہا، کیسی کامیاب ان کی زندگی ہوگی جن کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ رات سوتے ہیں انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو جایا کرتی ہے روزانہ۔ ایسوں کی زندگی سننے کے بعد دل تڑپ جاتا ہے۔
بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ چلتے ہیں تو انہیں اللہ نظر آتا ہے، گھومتے ہیں تو انہیں اللہ نظر آتا ہے، زندگی کے ہر گوشے میں اللہ نظر آتا ہے۔ یہ عاجز ایک سفر میں چل رہا تھا کہ ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی، کہا کہ ہماری جو لائن ہے نا مولانا، ہم نے بہت کمایا، بہت رقم ہے میرے پاس، لیکن اس لائن میں ہمیں سکون نہیں جس سکون کے ساتھ آپ لوگ گھوم رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ زندگی بہت گل کھلاتی ہے، اور ویسے بھی مزہ اسی میں ہے کہ جس سے انسانیت خوش ہو جائے، انسانیت کو راحت ملے، ہر آنے والا ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہی نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ انسان اگر صحیح معنی میں اپنے آپ کو بنایا، اسلام پر صحیح معنی میں چلنے والا بنا، تو ہر انسان اس سے خوش ہوگا، ناراض نہیں ہوگا۔ اسلام نے غلاموں کو جینا سکھایا، نوکروں کو خوش رہنا سکھایا، اسلام نے عورتوں کو خوش رہنا سکھایا ہے، اسلام نے بچوں کو تربیت کے اعتبار سے کس طرح کامیاب ہو کر آگے کی زندگی جینا سکھایا ہے۔ اسلام میں دیکھو تو آپ کو نظر آئے گا کہ گھر کے ماں باپ کو بھی گھر کے اعتبار سے، چلنے کے اعتبار سے اس طرح جینا سکھایا کہ زندگی میں سکون انہیں بھی کیسے ملے۔ لیکن آج کا ماحول نظر آتا ہے، نوکر کو جینے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ آج کا ماحول نظر آتا ہے، مسلمان صحیح معنی میں اسلام میں نہیں ہے، اگر اسلام پر ہوتا تو بچے کو صحیح معنی میں تربیت دے کر بچے کو جینے کا سلیقہ دیتا، بچے کو آگے بڑھنے اور ترقی کا دینے کا سلیقہ سکھاتا، لیکن مسلمان اسلام کے صحیح معنی میں قائم نہیں ہے، بچے کو جینے کا موقع نہیں دے رہا ہے۔ پہلے کے دور میں کیا ہوا کرتا تھا کہ بچے کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ، اور آج کا مسلمان نہ تربیت کر کے ان بچوں کی زندگی کی آگے بڑھنے کی صلاحیت کو چھین رہا ہے۔ ماں باپ کے ادب کو نہ سیکھ کر، ماں باپ کے احترام نہ دے کر، ماں باپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ کیسے اسلام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ کوئی اسلام ہے؟ ہم کون سے اسلام کو سمجھے ہوئے ہیں؟ کس اسلام کو ہم پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے؟ ہمیں تو دیکھ کر غیر بھی اسلام چھوڑ دے، اسلام قبول نہ کرے۔ ارے غیر کی بات تو کیا اسلام قبول کرے، ہمارے اپنے اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے اسلام کو دیکھ کر ہم ظاہر کے مسلمان تو نظر آتے ہیں، باطن کے مسلمان نظر نہیں آتے۔ اس لیے عاجز لفظ کہتا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آج یہ حال ہے کہ نماز پڑھنے والا بہترین نماز پڑھ رہا ہے، بہترین داڑھی لے کر چل رہا ہے، بہترین عمامہ پہن کر چل رہا ہے، لیکن مسلمان کو پریشانی ہے تو اسی مسلمان سے پریشانی ہے۔ آج مسلمان پریشان ہے تو اسی مسلمان سے پریشان، کسی اور سے پریشان نظر نہیں آتا ہے۔ کسی کے عزت کی دھجیاں اڑانا ہم مسلمانوں سے کہو، کسی کے جائیداد کو ہڑپ کرنا ہم مسلمانوں سے کہو، کسی کی غیبت کرنا ہم مسلمانوں سے کہو، کسی کی چغلیاں کرنا ہم مسلمانوں سے کہو۔ لاڑیاں سجتی ہے تو مسلمان کی سجتی ہے، اور وہاں بیٹھ کر کسی کی لعن طعن کرتا ہے تو مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟
جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور جس اسلام کے ذریعے لوگ اس اسلام کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایمان قبول کرنا. صحابہ نے کیسی قربانیاں پیش کی اور کیسا درد پیش کیا. وہ کیا اسلام تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ دیا کرتے ہو کہ اگر ایک کتا بھی مر جائے تو عمر کے اللہ کے عقل قیامت کے دن عمر جواب نہیں دے سکتا. ایک کتا مر جائے عمر جواب نہیں دے سکتا. پر ماں آہے آہے کر کے روتی تڑپتی، نوجوان بچہ آرام سے گھومتا ہوا نظر آتا ہے، باپ تڑپتا ہے، نوجوان بچہ گھومتا ہوا نظر آتا ہے، نوکر پریشان ہے، گھر کا مالک، باہر کا مالک، دکان کا مالک دندناتا ہوا گھومتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں ہی کامیاب ہوں. علاقے کا پڑوس انسان پریشان ہے اس کی گندگیوں کی وجہ سے، اس کے پریشان کرنے کی وجہ سے پڑوس والا پریشان ہے. مسلمان خوش نظر آتا ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا نام ابو بکر ہے. کیا کل قیامت کے دن ابو بکر کو جواب دے سکتے ہیں؟ کل قیامت کے دن عمر کو جواب دے سکتے ہیں؟ وہ عمر رات کو تڑپتا تھا، روتا تھا، گڑگڑاتا تھا، اللہ کے سامنے زار و قطار روتا تھا. قرآن کی تلاوت عمر اس طرح کیا کرتے تھے. عمر کا حال یہ ہوا کرتا تھا، رات کو زار و قطار روتے روتے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے. کیا ہوگا؟ میرا اللہ کی محبت میں اس طرح. اور دین کا حال یہ ہوا کرتا تھا، کہتے تھے کہ کتا بھی اگر مر جائے تو عمر اللہ کے یہاں جواب نہیں دے سکتا. کہ ہم اللہ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ کون سا اسلام ہم پیش کرنے والے ہیں؟ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی. سراج المسجد والوں، شاید لگتا ہے کہ آپ کی محبت مجھے یہ آیت یاد دلا رہی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ آؤ قرآن کو بڑی محبت کے ساتھ سنا. تو قرآن بھی چھوٹ گیا نا ہم سے، قرآن کی وہ محبت بھی ختم ہو گئی. قرآن یہی آئین، قرآن کا یہی دستور پوری زندگی میں ہمیں کامیاب کر سکتا تھا. آج مسلمان قرآن چھوڑ بیٹھا ہے، جس قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان آج پریشان نظر آتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، تم مجھے مانتے ہو، تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں میں تمہارا رب ہوں؟ تم مجھے مانتے ہو کہ نہیں کہ میں تمہارا اللہ ہوں، تمہارا معبود، تمہارا مسجود؟ کون؟ تو میں ہی ہوں. اب مجھے مانتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، تم مجھے مانتے ہو تو میں تمہیں بتلا رہا ہوں. کافروں سے نہیں اللہ کہہ رہے، اللہ کافروں سے نہیں کہہ رہے. یا ایھا الذین کفروا نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، تم مجھے مان رہے ہو، تم ایمان لائے ہو. آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. ارے ہم تو ایمان پر ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. ارے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو ایمان پر ہے کہ نہیں؟ ذرا زور سے بولو، ایمان پر ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ ایمان پر ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. پتہ یہ چلا کہ ہم صحیح معنی میں اسلام پر نہیں ہے. مسلمان اگر صحیح معنی میں اسلام پر ہوتا، دنیا کی طاقت ہمارے سامنے جھکتی. کیا اسلام کو صحابہ نے پیش کیا تھا، اور کون سا اسلام ہم لوگ پیش کر رہے ہیں؟ ایک نوکر ہم سے خوش نہیں ہے، ایک ماں ہم سے خوش نہیں ہے، ایک باپ ہم سے خوش نہیں ہے، گھر میں بیوی ہم سے خوش نہیں ہے. بچوں کی وہ تربیت نہیں رہی کہ بچوں کو جینے کا ہم لوگ موقع دیتے. بچوں کو ہم نے جینے کا موقع نہیں دیا، بچے کو زندہ دربار کر رہے ہم لوگ. اور کہہ رہے ہیں حضرت ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دو. کیسی دعا کرنا؟ خود تو کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائے، اور بچہ عزت کی دھجیاں دیکھنا سیکھ رہا ہے، اور باہر نکلنے کے بعد وہ بچہ بھی وہی حرکت کرنے والا. اور کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ماں باپ سے سیکھ رہا ہے نا. کون سکھا رہا ہے؟ جھوٹ بولنا سکھا رہا ہے تو ماں باپ سکھا رہا ہے.
عیاشی کرنا سکھا رہا ہے تو ماں باپ سکھا رہا ہے، غیبت کرنا سکھا رہا ہے تو ماں باپ سکھا رہا ہے، بیوی کو ڈانٹنا مارنا سکھا رہا ہے تو ماں باپ سکھا رہے، کوئی اور نہیں سکھا رہا، گھر کے افراد سکھا رہا۔ نوکر خوش نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم مجھ پر ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تم لوگ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ گئے تھے نا ایک کافر کے سینے پر، بس تلوار لی اور گردن اڑانا ہی چاہ رہے تھے، اس کافر نے تھوک دیا، علی اتر آئے، بھائی کیا ہوا، کیوں علی اتر گئے؟ کہا کہ یہ تو کافر ہے، علی کیوں سینے سے اتر گئے؟ علی نے خوبصورت جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ علی نے یہ جواب دیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اگر اس کو اب ماروں گا تو دل میں خیال نہ آ جائے کہ اس کے تھوکنے کی وجہ سے میں نے اپنا غصہ اس پر اتار دیا۔ سبحان اللہ، یہ علی کا سنہرا لفظ آج مسلمانوں کو پیغام دے رہا ہے۔ آج مسلمان اپنی غلطی ہونے کے بعد بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان اپنی غلطی ہونے کے بعد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتا ہے تو آج کا مسلمان اڑاتا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے تو آج کا مسلمان پریشان کرتا ہے۔ ارے ہمیں تو وہ سکھایا، انسانیت کے لیے جینا سکھایا تھا، انسانیت کے لیے تڑپنا سکھایا تھا۔ فلسطین کے مسلمان قربانیاں پیش کر رہا ہے، مسلمان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، لیکن مسلمان پریشان کرتا ہے تو پڑوس کو پریشان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے وہ درد؟ کہاں ہے وہ تڑپنا مسلمانوں کا؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح معنی میں جو اسلام دیا تھا، جو گلدستہ دیا تھا، گلدستہ کی شبیہ کو خراب کرنے والا کوئی ہے تو ہم مسلمان۔ جتنا نمازی اتنی اسی سے تکلیف ہو رہی ہے، جتنا امامہ پہن کر چل رہا ہے اسی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ مسلمان عیاشی کی زندگی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو انسانیت کے لیے تڑپنا ہو، انسانیت کے لیے مچلنے والا ہو، لیکن آج کا مسلمان جس کے ساتھ لوگوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں، کہاں ہے مسلمان؟ جب مسلمان کا یہ حال ہو گیا تو اغیار نے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ ہم تو وہ قوم تھی، یہ عاجز ایک لفظ کہا کرتا ہے کہ اسلام نے ہمیں سر اٹھا کر جینا سکھایا تھا، آج مسلمان سر جھکا کر جینا سیکھا ہوا ہے۔ ہم تو سر اٹھا کر جینا سیکھتے، لوگوں کو ہم سے فائدہ ہونا چاہیے تھا، آج مسلمانوں سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ انسانیت سرمشار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین زبردست انداز میں اسلام کو پیش کیا انہوں نے، اور لوگوں کے سامنے بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات کے لیے آئے، اور جیسے ہی ملاقات کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ایک لسٹ رکھی ہے، اس لسٹ میں سب کا نام لکھا ہوا، تو دیکھا کہ ایک بیوہ کے آگے نام خالی ہے، تو سوچا کہ چلو اس بیوہ کے آگے نام خالی ہے، میں اس کی جا کے خدمت کر کے آؤں۔ ابو بکر کو کچھ نہیں کہا، خاموشی سے نکل آئے۔ رات کی تنہائی کے اندر آدھی رات کو صبح میں جلدی پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے بڑی ماں نے آواز دی کہ من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہا کہ اماں عمر آیا ہے۔ کہا کیوں آیا ہو؟ خدمت کے لیے آیا ہوں۔ امی جان کچھ کام ہو تو میں کام کر کے چلا جاؤں۔
تو کہا کہ کوئی آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا، کوئی آیا خدمت کر کے چلا گیا۔ دوسرے دن عمر نے سوچا کہ میں تھوڑا اور جلدی چلا جاؤں، جلدی چلے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، اندر سے ماں نے آواز لگائی کہ کون ہے جو دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے؟ عمر ابن خطاب نے کہا کہ ایک ادنا سا غلام عمر آیا ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، امی جان ذرا دروازہ کھولیے نا، میں آپ کی خدمت کر کے جاؤں، پانی بھرنا ہے تو مشکیزہ بھر کے چلا جاؤں۔ اندر سے جواب آیا، عمر کوئی آیا تھا خدمت کر کے چلا گیا۔ عمر نے کہا کہ کل دیکھتا ہوں کہ کون جلدی آتا ہے اور خدمت کر کے چلا جاتا ہے، میں اور جلدی پہنچ جاؤں۔ دوسرے دن جلدی پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد بیٹھ گئے چھپ کر، دیکھنے لگے آج آتا کون ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ خدمت کر کے جاتا کون ہے۔ رات کی تنہائی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، دیکھا کہ دھیرے دھیرے قدموں کے ساتھ کوئی آ رہا ہے۔ عمر چھپ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون آتا ہے، لیکن تنہائی، رات کی تاریکی اتنی زیادہ تھی، اندھیرا اتنا چھایا ہوا تھا کہ نظر نہیں آیا کہ کون آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ کون؟ سامنے جو شخص تھا اس نے ہاتھ سے یوں کر کے ہٹایا اور کہا، اشارے سے کہا کہ ہٹ جاؤ، زبان سے کچھ نہیں کہا، ہٹ جائیے۔ عمر نے کہا کہ بتانا پڑے گا ہے کون؟ اس نے پھر اشارہ کیا اور ہاتھ کے اشارے سے ہٹانا چاہا کہ ہٹ جائیے، مجھے راستہ دے دیجیے۔ عمر نے کہا میں اس طرح نہیں نکلوں گا، بتانا پڑے گا ہے کون؟ سامنے سے دھیرے آواز کے ساتھ، خاموش آواز کے ساتھ کہا گیا، عمر ہٹ جائیے، مجھے راستہ دے دیجیے۔ عمر کہتے ہیں کہ آواز سن کر میں تڑپ گیا، میرے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ کوئی اور نہیں تھا، امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اس طرح راتوں کی تنہائی میں ایک ماں کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں عمر کہتے ہیں کہ میری نگاہ ابو بکر کے قدم کی طرف پڑی، ابو بکر کے قدم، پیر کے نیچے چپل نہیں تھی۔ میں نے ابو بکر سے کہا، ابو بکر چپل کہاں؟ بغیر چپل کے؟ جواب سنیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں، اے عمر، رات کی تنہائی میں جب میں نکلا تو یہاں تو گھر جھوپڑیاں ہیں نا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں چپل کی ٹاپوں کی وجہ سے کسی کی نیند خراب ہو جائے۔ عمر ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، آج کا مسلمان گھر کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، آج کا مسلمان نوکر کو پریشان کر رہا ہے، آج کا مسلمان پڑوس والے کو پریشان کر رہا ہے، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہے، ماں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی کاش کہ اس سے اچھا پتھر جن دے تو بہت اچھا ہوتا، میں نے کیسے بیٹے کو جنا ہے؟ کیا ہو گیا آج؟ کیسے اسلام کو ہم پیش کر رہے ہیں؟ مسلمانوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ ایک چوٹی بھی مسلمانوں سے راحت حاصل کرتی ہے، آج ایک انسان بھی مسلمان سے راحت حاصل نہیں کر رہا۔ ہمیں تو وہ بتایا تھا، ہم تو لوگوں کے لیے تڑپنے والے تھے، ہم لوگوں کے لیے مچلنے والے تھے۔ فلسطین کا مسلمان پریشان ہو، مسلمان تو وہ تڑپنے والا تھا، لیکن مسلمان کا آج کا حال یہ ہے کہ مسلمان سے خود لوگ پریشان ہیں، گھر کے قریب پریشان۔ یا آج اس کئی جگہ وہ واقعہ نقل کر دیتا ہے، فلسطین کے اس مسلمان بچی کا واقعہ نقل کر دیتا ہے کہ ایک بچی کے ساتھ سب نے مل کر زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد اس کے کن پٹی پر بندوق رکھا گیا، اس بچی کے ساتھ بلاత్కాری کرنے کے بعد اس کی کن پٹی پر بندوق رکھا گیا، اور کن پٹی پر بندوق رکھنے کے بعد اے مسلمانوں دل ہو تو تڑپیے،
سنیے مسلمانوں، اس بچی کے کن پٹی پر بندوق رکھنے کے بعد پوچھا گیا تھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس بچی نے کیا کہا تھا معلوم ہے مسلمانوں؟ اس بچے نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے جا کر کہہ دینا میں کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کر تمہاری شکایت کروں گی۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ ہمیں تو لوگوں کے لیے تڑپنا سکھایا تھا، ہمیں تو لوگوں کے لیے مچلنا سکھایا تھا، لیکن آج کا مسلمان یہ ہے کہ تڑپنا دور تو بات، مسلمان سے ہی آج گھر کے افراد پریشان ہیں، مسلمان سے ہی اڑوس پڑوس والے پریشان ہیں، مسلمان آپس میں ملنے کے لیے تیار نہیں، دشمنی کرنے کے لیے تیار۔ اور کیا کہتا ہے؟ دندناتے ہوئے کہتا ہے مسلمان مولانا غلطی ہماری ہے۔ انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی معافی مانگ لو، بات کو ختم کرو، تو کہتے ہیں غلطی ہماری ہے۔ یہی لفظ آتا ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ ذرا زور سے بولو، غلطی ہماری ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ارے زور سے بولو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ غلطی ہماری ہے۔ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ بھی یہ کہہ دے کہ اے میرے بندو تم میری نافرمانی کر کے آئے ہو، غلطی میری تھوڑی ہے، غلطی تمہاری ہے، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، جاؤ۔ فرشتوں سے کہتے خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، انہیں پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، اٹھا کر جہنم میں پھینک دو، غلطی میری تھوڑی ہے۔ آج کا مسلمان کہہ دیتا ہے کہ غلطی ہماری ہے۔ کامیاب مسلمان وہ مسلمان ہے جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غلطی نہ ہو تب بھی آگے بڑھ کر معافی مانگو، نیت اس بات کے کرو کہ انشاءاللہ ہم معافی مانگیں گے۔ زیاد ابن سکت، غزوہ احد کا موقع، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آرام فرما رہے ہیں، اور غزوہ احد میں 2 انصاری اور 2 مہاجر دونوں کھڑے تھے، 2 قریش اور 2 انصاری، اور زیاد ابن سکن کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر چکر لگا رہے کہ نبی علیہ السلام پر کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ وہ لوگ کیسے دیوانے تھے، کیسے مستانے تھے، یوں تڑپ رہے، ادھر جا رہے کبھی ادھر جا رہے، کبھی ادھر جا رہے کہ کبھی ادھر جا رہے، کہ کبھی نبی علیہ السلام پر حملہ نہ ہو جائے، اور تیروں پر تیر آنے لگے، بوچھار آنے لگے، یہاں تک کہ زیاد ابن سکن کی روح نکلنے لگی۔ تو زیاد ابن سکن نے کیا کہا تھا مسلمانوں؟ دل کے کانوں سے سنیے، زیاد ابن سکن نے کہا تھا اے انصارو یاد رکھنا میرے محمد کو ایک آنچ بھی آ جائے میں کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑوں گا۔ یہ زیاد ابن سکن روح نکلتے ہوئے اللہ بھی کہہ کر گیا، یہ نہیں کہہ کر گیا کہ اے انصارو میرے بچوں کا خیال رکھ لینا، میرے ماں باپ کا خیال رکھ لینا، بلکہ یہ کہہ کر گیا کہ اے انصارو، اے مہاجرو، یاد رکھنا اگر میرے محمد پر ایک آنچ بھی آ جائے کل قیامت کے دن پکڑوں گا۔ اے مسلمانوں، ہماری ذات سے نبی علیہ السلام کی سنتیں لات ماری جا رہی ہیں، نعوذ باللہ۔ ہماری ذات سے انسانیت پریشان ہے، میرا محمد توقع ہوگا۔ ابو طلحہ نے غزوہ احد کے موقع پر کیا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام پیچھے، ابو طلحہ آگے کھڑے ہو گئے، تیروں پر تیر کے نشان، 1 تیر 2 تیر، تیروں پر تیر آ رہے، ابو طلحہ زخمی ہو گئے۔ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن سے یوں کندھے کے اوپر سے سر اٹھایا، ابو طلحہ کے کندھے کے اوپر سے، دیکھے کہ کہاں سے تیر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی سر اٹھایا ابو طلحہ نے یہ پیچھے کی طرف دیکھا اور کہا میرے محبوب نبی علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، سر نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر کا وار آ جائے اور آپ کو لگ جائے۔ اور ابو طلحہ اس کو برداشت نہیں کر سکے۔ کیا ابو طلحہ کے پیچھے ان کے ماں باپ نہیں تھے کیا؟ ان کے بھائی بہن نہیں تھے کیا؟ ان کے بیٹے نہیں تھے کیا؟ ارے ابو طلحہ کا بدن چھلنی ہو چکا ہے، لیکن ابو طلحہ کیا کہہ رہے؟ اللہ کے رسول سر نہ اٹھائیے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں قربان ہو سکتا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے کہا تھا نا، زندہ اگر شہید کسی کو دیکھنا ہو تو ابو طلحہ کو دیکھ لو، زندہ شہید ہے۔
اور جیسے ہی ابو طلحہ کا بازو کٹ کے گر گیا، ابو طلحہ بے ہوش ہو کر گر گئے. کیا کہا تھا معلوم؟ ابو طلحہ کو جب ہوش آیا، میرے محمد نے کیا کہا معلوم؟ میرے محمد جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وجبت وجبت، جا طلحہ تجھ پر جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. کیا ہم پر جنت واجب ہو گئی؟ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہے تو ہم سے ہی اڑتی ہے. ماں باپ کو تکلیف پہنچ رہی تو ہم سے پہنچ رہی ہے، علاقے کو تکلیف پہنچ رہی تو ہم سے پہنچ رہی ہے. مسلمانوں، آج ایک ساتھ سوچنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن ہم بھی اللہ کے رسول کے پاس جا کر کھڑے ہوں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ تم میرے امتی نہیں. میں جس امتی کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ امتی مجھے نظر نہیں آئی. تمہاری ذات سے کتنوں کو تکلیف پہنچی، تم انسانیت کو شرمسار کر کے آئے. ہمارے اکابر کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ ٹوائلٹ میں جاتے تھے، استنجا خانے میں جاتے تھے، وہاں ایک چوٹی ہوتی تھی تو وہاں پر جب تک کہ پانی نہیں ڈالتے تھے جب تک کہ وہ چوٹی نکل نہیں جائے. کہتے تھے کہ چوٹی ہو اور میں پانی ڈالوں گا، چوٹی اگر چلا جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی آہ لگ جائے اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو جائے. ایک اللہ والے کا انتقال ہوا، سنیے اور دل کے کانوں سنیے. ہزاروں کتاب لکھی، بخاری لکھی، بخاری کے شرح لکھی، ہزاروں کتابیں لکھی، حدیثیں لکھی. انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا حضرت آپ کی تو مغفرت ہو گئی ہوگی، آپ نے تو بڑے بڑے کام کیے. کہا کہ بابا اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ تمہاری کوئی اعمال قبول نہیں، صرف ایک وجہ سے تمہاری مغفرت کی جا رہی ہے. اللہ کو تو حق ہے نا، معاف کرنا چاہے تو معاف کرے، نہ معاف کرنا چاہے تو اللہ کا حق. کہا کوئی قبول نہیں، ایک عمل قبول ہے. کہا کہ بتاؤ کیا عمل قبول ہوا تمہارا؟ تو کہا اللہ نے کہا کہ جب ایک مرتبہ تم حدیث لکھ رہے تھے تو پہلے کے زمانے میں اب جو قلم چلتی وہ قلم نہیں تھی، دوات تھی، دوات کے اندر سیاہی تھی، اس کے اندر قلم کو ڈالتے تھے، لکڑی کا چھلکٹ اور ڈالتے تھے اور اسی سے لکھتے تھے. تو کہا کہ اس وقت میں حدیث لکھ رہا تھا، میں نے جیسے ہی قلم کو ڈالا اور یوں باہر نکالا اور مکھی آئی، مکھی آ کر اس پر بیٹھ گئی دوات کے اوپر. میرے دل میں اس وقت خیال آیا کہ ہو سکتا ہے مکھی پیاسی ہوگی، اس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے میں نے قلم کو یوں ہی رکھ چھوڑا کہ مکھی بس وہ سیکنڈ بیٹھی اور بیٹھنے کے بعد اڑ کر چلی گئی. بس میرے دل میں اتنا خیال آیا تھا کہ مکھی پیاسی ہوگی تو یہ پیاس بجھا لے گی. اللہ نے کہا کہ تیرے اس ادا کی وجہ سے جا تجھے میں نے معاف کر دیا، اس ادا کی وجہ سے تجھے میں نے معاف کر دی. سبحان اللہ. آج انسانیت ہمارے لاتوں سے ٹوٹ رہی ہے، آج انسانیت ماری جا رہی ہے. فلسطین میں مصر کے بارڈر پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے کہا تھا، معلوم ہے آپ کو، مصر کے بارڈر پر کھڑے ہو کر کسی اس شخص نے کہا تھا، اے مصر والوں، بلکہ وہ مصر والوں کو نہیں کہہ رہا تھا، پوری دنیا کو کہہ رہا تھا، اے مصر والوں، اے مصر والوں، تمہیں اگر ہمارا خیال نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، تمہیں اگر میں ہماری کوئی بات نہیں معلوم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف اتنا تو کر دو کہ ایک روٹی کا ٹکڑا تو پہنچا دو کہ ہماری بھوک مٹ جائے. فلسطین کا مسلمان قربانی پیش کر رہا ہے. ہمارے دسترخوان پر کھانے سجے ہوئے اچھے اچھے، فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کے آگے ماؤں کی لاشیں سجی ہوئی جو قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر انسانیت کو تار تار کر رہے ہیں. ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور ہم دلدلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم قربانیاں پیش کرو. ہم تو قربانیاں پیش کرنے والی قوم تھی، ہم تو اسلام پر، نام کے اسلام پر ہے. ہماری ذات سے تو ہزاروں کو تکلیف پہنچے گی، ہم لوگ اس کا پیغام دے رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم اپنے کرتا پہلے
پہننے کے بعد یہ نہ سمجھو کہ میں اسلام میں ہوں، تم ٹوپی پہننے کے بعد یہ سمجھنا لو کہ میں اسلام پر ہوں، تم امامہ لگانے کے بعد یہ سمجھنا لینا کہ میں اسلام پر ہوں، تم مسواک اچھے سے استعمال کرنے کے بعد یہ سمجھنا لینا کہ میں اسلام پر ہوں، تم اچھی نماز پڑھنے کے بعد یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اسلام پر ہوں۔ تمہارا اسلام اس وقت قبول ہوگا کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ آج یہاں بیٹھنے والا، سراج المسجد میں بیٹھنے والا ایک ایک فرد سے یہ بندہ صدا لگا رہا ہے، بلکہ اس کے دل سے یہ صدا لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے آپ کی دل کی گہرائی تک میں پہنچنا چاہتا ہوں، میں دل کے اندر اترنا چاہتا ہوں، کاش کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ ربا میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں ضائع نہ ہو جائے۔ میں آج ایک ایک فرد سے صدا لگا رہا ہوں کہ نیت کرو کہ انشاءاللہ انسانیت آج سے ہماری ذات سے کبھی تارتا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ نیت کرو مسلمانوں، ہم بھوکے سو جائیں گے لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، ہم پتھر پر سر رکھ کر سو جائیں گے لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ماں خوش ہو کر جب ہمارا جنازہ اٹھے نا تو کہنے والا کہہ دے کہ اس کے اخلاق تو بہت بلند تھے، کہنے والا کہے اس کے زبان بہت بہتر تھی، کہنے والا کہے اس کے بول بہت بہتر تھے، کہنے والا کہے یہ محبت بہت اچھے انداز میں دیتا تھا، نوکر بھی کہے مالک کی تعریف کرے، ماں بھی بیٹے کی تعریف کرے، باپ بھی بیٹے کی تعریف کرے، بہن بھی بھائی کی تعریف کرے، بہن یہ نہیں کہے کہ وراثت کھا کر چلا گیا ہے، بہن یہ نہیں کہے کہ میں اس کے گھر کبھی داخل نہیں ہو سکتی تھی، یہ بھیا ایسا منحوس بھیا تھا کہ اس کے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو پائی۔ شیما کی طرح کہ نبی علیہ السلام نے شیما کو محبت دکھائی ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنا قصیدہ بچھا دیا شیما کو اور پیغام دے دیا مسلمانوں کو، محبت دی جاتی ہے تو ایسی محبت دی جاتی ہے۔ آج کے مسلمان نیت کریں کہ ایسی محبت پیش کریں گے کہ ہمارا جنازہ اٹھے تو کہنے والا کہے، یہ کہہ دے کہ میری بہن بھی یہ کہہ دے کہ بھائی ایسا بھائی تھا جس نے محبت دے کر چلا گیا، سیٹ بھی کہنے پر، نوکر بھی کہنے پر مجبور ہو جائے، اور پڑوس والے بھی کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اس کی زندگی وہ زندگی تھی کہ جس سے ہمیں راحت ملے۔ یا جس تو آگے بڑھ کر کہے کہ انسانیت تو خوش ہو جانور بھی تڑپ جائے کہ یہ ایسا تھا، وہ بھی تنہائی میں بیٹھ کر روتا ہو اور یہ نظر آ جائے کہ اس کے اخلاق اتنے پیارے تھے۔ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ کتے بھی بیٹھ کر بس اسی گھر کے آگے روتے رہے اور وہیں انہوں نے دم توڑ دیا۔ ایک بلی کا واقعہ مجھے معلوم ہوا بمبئی کے اندر کہ ان کے سیٹ کا انتقال ہوا، اس کی محبت کو دیکھ کر وہ پورے دن وہیں گزار دیا اور وہیں اس نے دم توڑ دیا۔ نیت کرو کہ انشاءاللہ زندگی ایسے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں قبول فرمائے، جو بات اللہ نے کہلائی ہے اللہ اس بات کو ضائع نہ جانے دینا، ایک ایک کے دل میں اس بات کو اتار دے کہ ہم انشاءاللہ دین کو بھی زندہ کریں گے، انسانیت کو بھی زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے یہ نہیں لفظ کہا امت کا خیال رکھنا، میں نے یہ کہا انسانیت کے لیے تڑپنے والے بن جانا انشاءاللہ۔ انسانیت میں بھی مسلمان بھی آتا ہے، غیر بھی آتا ہے انشاءاللہ۔ ہر کے لیے راحت رسانی کا ذریعہ بنے گے انشاءاللہ، بنو گے انشاءاللہ۔ مسلک سے اٹھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کون اوپر ہاتھ باندھتا کون نیچے ہاتھ باندھتا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم یہاں لڑتے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی ہاتھ کاٹ دیے جائے۔ کون زور سے درود شریف پڑھتا کون نہیں پڑھتا، یہ سوچو کہ درود شریف ہم پڑھتے یا نہیں پڑھتے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، مسلک کی طرف نہیں، اسلام کو مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ۔ کرو گے انشاءاللہ اسلام کو مضبوط؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، آگے کا لفظ آپ سب ایک ساتھ بولو، فی السلم کافہ، زور سے بولو فی السلم، پھر زور سے بولو فی السلم۔ اللہ اسلام کو پورے کا پورے ہماری زندگی میں داخل فرما دے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے کہ نہیں سچا ہے، حق ہے کہ نہیں حق ہے؟ قرآن ایسے ہی لفظ نہیں کہتا ہے نا، قرآن نے کہا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ مجھے بھی اسلام میں داخل فرما دے، آپ سب کو بھی اسلام میں داخل فرما دے، ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو بات اللہ نے کہلائی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔